السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش پروگرام میں نے F9 پارک کے حوالے سے آپ سے بات کی، اس کا پارٹ 1 میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ فاطمہ جناح F9 پارک کی جو زمین ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کی کہ یہ فاطمہ جناح پارک جو ہے یہ کتنی زمین پہ واقع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 750 ایکڑ پہ واقع ہے۔ یہ پورا ایک سیکٹر ہے F9 کا، جس میں یہ وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کے لیے خصوصی طور پہ یہ پارک بنایا گیا ہے، اور یہ پارک 1992 میں ورکنگ ہوا، اور اس میں 2005 میں مزید تبدیلیاں کر کے اس کو مزید خوبصورت بنایا گیا۔ اس پارک میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ وفاقی دارالحکومت کے شہری، ملک بھر سے آئے ہوئے دیگر شہری یہاں وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کا بڑا اچھا سامان ہے، اور یہاں پہ خاص کر کے واک ٹریک بنائے گئے ہیں، سبزہ زار کا بڑا اس میں سسٹم رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ قدرتی فضا جو ہے نا آلودگی کو ختم کرتی ہے درختوں کے ذریعے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اس پارک سے آپ کو مارگلا کی پہاڑیوں کا ویو بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، جہاں اتنے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے اس پارک کو خوبصورت بنایا گیا اور شہریوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اب اس پارک کی حالت غیر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس میں مختلف جو پوائنٹس بنائے گئے تھے، مختلف تفریح کے لیے جو نظام رکھا گیا تھا یا بنایا گیا تھا، اس میں سے آج میں صرف اور صرف جھیلز کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان جھیلز کی کیا کنڈیشن ہے، اور یہ کس کی نااہلی ہے، کس کی عدم توجہی ہے، جس کی وجہ سے اربوں روپے کے اس پارک میں جھیلز کی صورتحال انتہائی بوسیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، فاطمہ جناح پارک میں لگو بیش 9 کے قریب جو ہے نا مختلف جگہ پہ جھیلز بنائی گئی، اور ان جھیل کی اس طرح سے اس کو آرائش کیا گیا، اس کے تزئین و آرائش کا اس طرح سا نظام بنایا گیا، اتنی لاگت لگائی گئی کہ یہاں پہ لوگ بیٹھ کے نظارہ کر سکیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سی ڈی اے کا ایک پورا ڈائریکٹوریٹ ہے جو اس کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے۔ اس F9 پارک میں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ملازمین ہیں، اور ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا الگ سے ملازمین رکھے گئے ہیں تاکہ اس پارک کو مینٹین رکھ سکیں، اور اس کا فنڈ یقیناً بہت زیادہ ہوگا، اور اس فنڈ کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس میں آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ میرے اس پروگرام میں مختلف تصاویر دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ ان جھیلز کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ ان جھیلز کی تباہی کا موجب کون ہے؟ کون بنا ان جھیلز کی تباہی کا موجب؟ کس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو بالکل مینٹین رکھنا ہے، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا ہے تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو، نہ کہ یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے۔ فاطمہ جناح پارک میں بنائی گئی یہ جھیل جو ہے آج تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے اس کو خراب کر دیا گیا ہے، بالکل اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ کیا سی ڈی اے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس طرف توجہ دے اور اس کا جو مینٹیننس کا سسٹم ہے اس کو باہر رکھے؟ اگر اس کی صرف مینٹیننس ہوتی رہتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس قدر اربوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ جو فاطمہ جناح پارک ہے، اس کی جھیل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی، آج دیکھنے کی قابل نہ رہتی۔ یہاں پہ سوائے اس کے کہ گند پڑا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی آس پاس لگی لائٹیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سی ڈی اے کو کرنی چاہیے تھی۔ دیکھنے کو تو یہاں پہ سی ڈی اے کا پورا ایک ڈائریکٹوریٹ اس F9 پارک میں بھی موجود ہے، یہاں پہ اے ڈی 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 یہاں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ یہاں پہ اگر آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں، کیوں پارک کی یہ جھیل جو ہے اس قدر تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھوڑی سی میں نے انفارمیشن آپ سے شیئر کی کہ اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، یا اس کی نشاندہی میں نے کی یہ جھیلز کی۔ تو اس F9 پارک میں دیگر جو سسٹم لگے گئے ہیں، جس میں سولر سسٹم ہے، بجلی کا سسٹم ہے، جس میں دیگر دفاترز ہیں، جس میں پبلک کے لیے ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں،
ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سی ڈی اے اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے، ان جھیلز کو تباہی کی طرف ہی مزید جانے دیتی ہے یا اس کی مینٹیننس کا کوئی بندوبست کرتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.